بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اماں روز ڈھیر سارے پھل خرید کر لاتی اور شام تک سارا پھل بیوہ عورتوں میں بانٹاتی۔ ہر کوئی اماں کی سخاوت کی تعریف کرتا، مگر اماں مجھے پھل چکھنے تک نہ دیتی۔ کہتی کہ اگر تو نے غلطی سے بھی کھا لیا تو تیری بدنامی ہو جائے گی اور تیرا ابا کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے گا۔ مجھے اماں کی ان باتوں کی سمجھ ہی نہ آتی تھی۔ یوں ایک رات چھپ کر میں نے جوں ہی آم کھایا تو کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور جب صبح آنکھ کھلی تو جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام ایمن ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھ سے بہت پیار کرتے، میں ضدی بہت تھی اور جو کام میں سوچ لیتی وہ کر کے رہتی۔ مجھے سارے کام اپنی مرضی سے کرنے کی عادت تھی، کبھی مجھے ماں باپ نے روکا نہ تھا۔ پھر ایک دن میرے ماں باپ نے ہی مجھے یوں پرایا کر دیا کہ جیسے میں ان کی کچھ بھی نہ لگتی ہوں۔ مجھے یقین نہ آتا میرے ماں باپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ بچپن سے میری عادت تھی کہ جو کام میری مرضی کے خلاف ہوتا تھا میں اسے بگاڑ دیتی تھی، پر جب اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہوا تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا میرے ماں باپ اتنی جلدی بدل گئے ہیں، پر اس بار کام میں نے نہیں قسمت نے بگاڑ دیا، اور میرے ماں باپ کو لگنے لگا کہ اس میں بھی میرا ہی قصور ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ میں بے قصور ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ بول سکتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی ضد پوری کروانے والی بیٹی اپنی صفائی بھی نہ دے سکی اپنے ماں باپ کو۔ پھر میں بدل گئی، میں کیا سب کچھ ہی بدل گیا۔ ماں بھی بدل گئی، باپ بھی بدل گیا، پر میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ کر بھی کیا سکتی تھی؟ قسمت کے جو کھیل تھے اس کے بعد اماں مجھے بہت کم بلاتی تھیں۔ ایک دن ابا ڈھیر سارا فروٹ لے کر آئے۔ میں فروٹ دیکھ کر خوش ہوئی، کیونکہ فروٹ میں ساری چیزیں میری پسند کی آئی تھیں۔ میں جلدی سے لینے لگی۔ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی، اماں کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے ہاتھ میں پکڑا سیب وہیں رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ رات کو اماں مجھے دیں گی، پر اماں نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ سارا فروٹ اماں نے بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں تو ان کی بیٹی تھی، مجھے کیوں نہ دیا؟ مجھے لگا کہ شاید بچا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے نہیں دیا۔ اگلے دن پھر سے گھر میں فروٹ آیا، پھر سے اماں نے مجھے نہ دیا، اور غصے میں مجھ سے کہا کہ اگر تو نے ایک بھی پھل کھایا تو تمہارے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران پریشان ہو گئی۔ یہ اماں مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی بات سنی تھی۔ میں نے اماں سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچانک مجھے اپنے کمرے سے فروٹ کی خوشبو آنے لگی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، مجھے کمرے میں سے فروٹ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پورے کمرے کو دیکھنے کے بعد میں پھر سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن پھر سے مجھے خوشبو آنے لگی۔ میں نے تکیا اٹھا کر دیکھا، نیچے سیب اور آم پڑے ہوئے تھے۔ میں خوش ہوئی، مجھے لگا کہ یہ اماں نے میرے لیے رکھے ہیں۔ پر میں جیسے ہی سیب کھانے لگی، اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں غصے سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں اماں کو اتنا غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اماں نے غصے میں میرے ہاتھ سے سیب پکڑ لیا اور کہا، جب تجھے منع کیا تھا کوئی فروٹ تو نہیں کھائے گی، پھر تو نے چوری چوری فروٹ اٹھا لیا، بتایا بھی تھا اس پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بھی اماں مجھے ڈانٹنے لگیں اور میں اماں کی اسی بات پر اٹک گئی۔ میں نے کب فروٹ چوری کیا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے فروٹ چوری نہیں کیا، یہ میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اماں نے پھر بھی میری بات پر یقین نہ کیا اور مجھے ہی کہہ دیا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، تجھ سے اچھی طرح سے واقف ہو گئی ہوں۔ وہ مجھ سے فروٹ لے چکی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، اماں نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے فروٹ چوری کیا ہے؟ میں تو اماں کی بیٹی تھی، اماں تو غیروں کو دیتی تھی۔ میں سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو گھر میں ایک عجیب سا شور تھا۔ میں نے کمرے کے باہر جا کر دیکھا، اماں بیوہ عورتوں کو فروٹ دے رہی تھیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، اماں نے مجھے غصے میں گھور کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے مجھے عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کی باتیں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھیں۔ میں نے بمشکل اپنا رونا کنٹرول کیا۔ مجھے تو اماں پر حیرت ہو رہی تھی، وہ میرے بارے میں باتیں کر رہی تھیں اور اماں نے انہیں جواب تک نہ دیا۔ میرا دل تو کیا کہ ان عورتوں کو باہر جا کر کھری کھری سنا دوں، پر پھر سے اماں کا ڈر سامنے آ گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اب اماں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے بعد تو اماں نے کبھی مجھے پیار سے نہیں بلایا تھا۔
हालांकि इन सब में मेरी कोई गलती न थी। काश एक बार अम्मा मुझसे पूछ तो लें। अम्मा को मैं सब कुछ साफ साफ बताऊं तो सही कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूं, मुझ पर क्या क्या बीती है। पर मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था। मैं घुट घुट कर रोने लगी। शायद अब मैं बेवजह ही जी रही हूं। शाम का वक्त था कि मैं छत पर बैठी हुई थी। अचानक मेरी नजर सामने वाली छत पर गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं जल्दी से अपनी छत से उतरकर पागलों की तरह उस छत की तरफ गई। वहां सबके रोकने के बावजूद मैं उनकी छत पर गई, पर वहां कोई भी ना था। पर मेरी निगाहें धोखा आखिर कैसे खा सकती हैं? मैंने तो अपनी निगाहों से देखा था। वो सब धोखा नहीं हो सकता था। मैं पागलों की तरह इर्द गिर्द देख रही थी। मेरा सर सोच सोच कर फटने लगा। मैं वहीं छत पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई, मैं अपने कमरे में अकेली थी। मुझे कमरे से अजीब सी महक आई, जैसे कोई वहां से होकर गया हो। जैसे वो खुशबू मैं पहचानती हूँ। काफी बार सूंघा, पर वो खुशबू नथनों से टकराती रही। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने गहरा सांस लिया, पर मेरी आंखों के सामने वाला मंजर घूम रहा था। मैंने खुद छत पर देखा था। मेरी निगाहें आखिर कैसे धोखा खा सकती हैं? मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ? मैं रात का न जाने कौन सा पहर था कि छत पर जाकर उसी छत पर देखने लगी। पर मेरी आंखों के सामने फिर से वो मंजर आने लगा। वो शख्स छत की तरफ से दूसरी तरफ चक्कर लगा रहा था और बार बार मुझे देख रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो शख्स कहाँ से आ गया था? वो तो मैं बस उसी को देखे जा रही थी। अचानक मुझे पीछे से अम्मा की आवाज आई। मैंने उंगली से उस शख्स की तरफ इशारा किया। अम्मा सामने वाली छत पर देखकर बोली कि क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को छत पर क्या करने आई हो? तुम्हारे बाप को पता चला ना तो फिर अपनी हालत की तुम खुद जिम्मेदार होगी। अम्मा मुझे जबरदस्ती नीचे ले गईं, पर मेरी नजरें बार बार उसी छत पर जा रही थीं। अम्मा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं फिर से बाहर न निकल जाऊं। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैंने पागल हो जाना है या फिर मुझे कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ मेरे साथ आखिर क्या हो रहा था? सुबह के वक्त अम्मा ने दरवाजा खोला। मैं अम्मा से झगड़ने लग गई। मैं कहने लगी, अम्मा वो औरतें आकर मेरे बारे में बातें कर जाती, आप उन्हें कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं? मैं आपकी बेटी हूं, आपसे कैसे बर्दाश्त हो जाता है ये सब कि वो मेरे बारे में कुछ भी कह देती हैं। अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी कि अपनी इस जिंदगी की तू खुद जिम्मेदार है। तेरे अपने ही अमाल की वजह से तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुझ में भी बहुत अकड़ थी ना। मुझ में हिम्मत नहीं होती उन औरतों के सामने कुछ बोलूं। वो घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। वो कहती हैं कि तेरी बेटी मनहूस है। अम्मा की बातें सुनकर मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, अगर मैं मनहूस हूं तो फिर वो क्या है? वो औरतें मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। वो आपकी लगती क्या है या मैं आपकी क्या लगती हूं? मेरी बात सुनकर अम्मा ने कहा, जिस तरह तूने हमारे साथ किया है ऐसा तो कोई पराया भी नहीं करता। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा कि अम्मा मुझे एक सफाई का मौका तो दें। कुछ पूछा है कभी आपने मुझसे? मैं भी तो कुछ बताना चाहती हूँ। या फिर वो आप सुनना नहीं चाहती? अम्मा मेरी बात सुनकर गुस्से में बाहर चली गईं। मैंने अम्मा को बुलाया, पर शायद अम्मा मेरी बातें सुनना ही ना चाहती थीं। अगले दिन फिर से वो औरतें आकर मेरी ही बातें करती रहीं। वो बेवा औरतें थीं। मैंने उन्हें कुछ भी ना कहा, उनका लिहाज कर लिया। अम्मा ने उन्हें फ्रूट दिया और वो चली गईं। मैं फ्रूट वाली खाली टोकरी को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। इतने में अब्बा आए और कहने लगे, अम्मा से मैंने मना किया है ना, एमन को फ्रूट नहीं देना, तो तुमने नहीं देना। फिर से तुम में बेटी की मोहब्बत जाग जाएगी, फिर तुम इसे कहीं दे ना देना। अब्बा की बात सुनकर मुझे झटका लगा। वो आखिर क्यों मुझे ये फल नहीं खाने दे रहे थे? क्यों मुझे पागल कर रहे थे? मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि काश मैं वापस ही ना आती। काश कोई ऐसा मुआवजा हो जाए जो मैं चाहती हूं वही हो जाए। मैं रब से दुआएं करने लगी। रात के वक्त मैं छत पर गई, पर आज दूसरी छत पर कोई भी ना था। मैं वापस नीचे आ गई। अगले दिन अम्मा से कहा कि मुझे कहीं जाना है। अम्मा कहने लगी, जानती हूं तुझे किधर जाना है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। एक बात याद रखना, जहां तू जाना चाहती है वहां तेरे लिए दरवाजे बंद हैं। और किसके लिए तुझे जाना है? मैंने अम्मा की किसी भी बात का जवाब न दिया। अम्मा ठीक ही तो कह रही थी। मैं किसके लिए वहां जाती? वहां कोई मेरा था भी नहीं। फिर दिल क्यों आजकल कहने लगा था कि उस जहन्नुम से निकलकर कहीं और चली जाऊं। यहां तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं होती। मुझे तो आदत थी माँ बाप के प्यार की।
ایسے میں میں کیسے ان کی نفرت برداشت کر سکتی تھی؟ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کافی رات ہو گئی تھی، نیند مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، مجھے بھوک بھی لگی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید اماں اور ابا سو چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آج فروٹ بچا ہے جو اماں نے چھپا رکھا ہوا ہے۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور جہاں پر اماں نے فروٹ چھپایا ہوا تھا وہاں سے آم اٹھائے اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے آم کھایا، نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے کچھ بھی صاف سے نظر نہیں آ رہا تھا، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اور بھی اس کمرے میں موجود ہو۔ میں زبردستی آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے چھو کر دیکھنا چاہتی تھی، وہ سچ میں ہے یا پھر آج بھی مجھے خیال ہی آ رہا ہے۔ پر میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی، مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میری جان ہی نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگی، میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میں یہاں آخر کیسے پہنچ گئی، کون مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی، جس کمرے میں پڑی ہوئی تھی اس سے تو دردناک یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ کون میرے زخم ہرے کرنے کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا؟ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، خوشبو کا جھونکا دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس آدمی کو دیکھنے لگی۔ کم از کم آج تو یہ میرا خیال نہیں ہو سکتا تھا، دور سے ہو سکتا تھا پر وہ اتنا نزدیک تھا۔ پھر میں کیسے کہہ لیتی کہ یہ میرا خیال ہے؟ یہ تو حقیقت تھا، ناممکن حقیقت۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا۔ میں پیچھے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی، وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے دیکھ کر بولا، منع کیا تھا نا، کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا تم نے۔ پھر کیسے تم اس کمرے سے باہر نکلی؟ کیوں اس کمرے سے باہر گئی؟ میں ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں اس سے کیا بولوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کہنے لگا، ساری سازش جانتا ہوں تم لوگوں کی، کبھی تم لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خود ہی باتیں لگا ہوا تھا اور میں بے خودی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی میرے بارے میں اتنا غلط سوچ رہا تھا۔ میں سچ میں اتنی غلط ہوں؟ میں خود کو سوچنے لگی۔ اپنے ماں باپ کا خیال آیا، وہ ٹھیک ہی تو کہتے تھے۔ میں شاید وہ آم نہ کھاتی اور یہاں نہ پہنچتی۔ اب مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، وہ بھی مجھے بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے کو دیکھنے لگی۔ ابھی بھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا واپس آنا ناممکن تھا، پھر وہ کیسے آ گیا؟ اور مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ آخر کیوں بولا گیا؟ رات کو وہ پھر میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ میں نے سب سے پہلے پوچھا، میرے اماں ابا کو پتا ہے کہ میں ادھر ہوں؟ میری بات سن کر وہ ہنستا ہوا بولا، تمہارے اماں ابا نے مجھے کبھی کوئی بات بتائی جو میں انہیں بتاتا کہ تم میرے پاس ہو؟ اور ویسے بھی انہیں کہاں فکر تمہاری، تم بھی چھوڑ دو ان کی فکر کرنا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے میرے ماں باپ کی فکر نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہوتی تو مجھے یوں بدنام نہ کرتے۔ سب کو لگتا ہے کہ تمہاری میں ذمہ دار تھی، پر سب کو کیا معلوم کہ تم خود ہی کتنے بڑے فراڈ ہو، کہ سب کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے زندگی کے یہ چند ماہ بہت اذیت میں گزارے۔ میں اس پر چلانے لگی۔ وہ ایک دم سے غصے میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ اپنی بکواس بند رکھو، اگر اتنا ہی جانے کا شوق ہے تو چلی جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، دوبارہ واپس نہیں آ سکو گی، اور کیسے گزارو کی زندگی باقی کی یہ بھی مجھے بتاتی جانا۔ اس کی بات سن کر میں بے بسی سے وہیں پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر میرا منہ تکنے لگا۔ کافی وقت کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس وقت مجھ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کس کا انتخاب کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی اماں سے ملنا چاہتی تھی، پر اب واپس جانے کی ایک ہی وجہ باقی تھی، پر میں اس وجہ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر سے میری زندگی وہی ہو جانی تھی جس سے میں بھاگ رہی تھی۔ میں تو ایسی زندگی چند ماہ بھی نہ گزار سکی، ساری زندگی کیا خاک گزاروں گی۔ پر اس سے پہلے مجھے ساری سچائی جاننی تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اماں ابا کیا یہ سب جانتے تھے؟ وہ مجھے فروٹ کیوں نہیں کھانے دیتے تھے؟ اگلے دن میں صبح صبح کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا کہ ناشتہ کر لو۔
رات کو بھی کھانا نہیں کھایا، پھر تمہیں تمہارے اماں ابا کے پاس چھوڑاؤں گا، تم نے امید ہے کہ یہی فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، جب کیا بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، اس وقت تک تمہارے ابا کی عزت خاک میں نہ مل جائے۔ اس کی بات پر میں نے اسے غصے میں دیکھا اور کہا کہ رات تک فیصلہ کر لوں گی، مجھے یہاں ہی رہنا ہے یا اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے؟ تمہارے ماں باپ نے تو خواب میں بھی یہ سوچا نہ ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے غصے میں کہا، اگر پتہ چل بھی جائے تو اتنا حیران نہیں ہوں گے وہ۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کے وقت میں صحن میں ٹہل رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی پر وہ نہ آیا۔ میں کمرے میں آئی، وہاں پر پڑا موبائل مسلسل بول رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے اس کی آواز آ رہی تھی، میں رات دیر سے گھر آؤں گا، میرا انتظار نہ کرنا۔ اس نے یہ کہہ کر موبائل رکھ دیا، شاید وہ کال کٹ کرنا بھول گیا تھا۔ دوسری طرف سے آتی ڈاکٹر کی آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور دعا کرنے لگی کہ جو میرے کانوں نے سنا ہے اللہ کرے کہ وہ جھوٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اس وقت میں بےتاب ہو رہی تھی اپنے گھر جانے کے لیے۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ میں جان گئی تھی کہ اس وقت وہ کدھر ہے۔ میں گھر جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے پھر سے کال کی، بار بار کال کرنے لگی پر اس نے کال پک نہ کی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ آئے گا میں اسے بولوں گی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نہ جانے رات کے کون سے پہر آیا، شاید میں سو گئی تھی۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، وہ پریشانی کے عالم میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں بہت پریشانی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ۔ وہ مجھے غصے میں گھورتا ہوا بولا، صبر کر جاؤ، بندہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے۔ مجھے اس کے رویے سے اب حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، میں خود ہی جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں باہر کی طرف جانے لگی وہ غصے میں کہنے لگا کہ صبر کر جاؤ، چھوڑ آتا ہوں۔ اسی طرح روز وہ کہتا کہ چھوڑ آتا ہوں، پر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ مجھے اپنے ابا اور اماں کی فکر ہونے لگی، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آخر کار میں بے بس ہو کر رونے لگی اور اس سے کہا کہ پلیز مجھے چھوڑاؤ گھر۔ وہ مجھ سے وعدہ کرتا کل چھوڑاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ایک دن کا انتظار اور کر لیتی ہوں۔ میں جا کر کمرے میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہ مجھے اٹھانے لگا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، چلو گھر چھوڑاؤں تمہیں۔ میں نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اس وقت وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ کافی پریشان بھی لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چادر اٹھائی اور کہا، چلیں۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہنچ گئے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف بے بسی کے عالم میں دیکھ کر بولا، میں نے پوری کوشش کی تھی انہیں صحت مند تمہارے سامنے لاؤں، پر میری کوششیں بالکل بیکار گئیں۔ تمہارے ابا کی اتنی ہی زندگی تھی۔ میرے آنسو نکل آئے۔ وہ شخص مجھے میرے باپ کا منہ دکھانے کے لیے لایا تھا۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب تو میں خود کو مزید تنہا محسوس کر رہی تھی۔ بھلے ہی ابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے پر تھے تو صحیح۔ اب دن گزرنے لگے۔ وہ روز مجھے کہنے آتا، اماں بھی کہتی تو چلی جا، پر میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟ میں ہر بار انکار کر دیتی۔ اس کے بعد وہ کافی دن تک نہ آیا۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچا کہ اگر اب وہ مجھے لینے آیا تو اس سے سب کچھ پوچھوں گی کہ اس نے کیوں ایسا میرے ساتھ کیا۔ اگلے دن جب وہ آیا مجھے کہنے لگا کہ پلیز چلو نا، میں بہت اکیلا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب میں نہیں تھی، میرے ساتھ مرنے کا ڈرامہ کیا تھا، تب بھی تو اکیلے رہ لیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ تم نہیں جانتی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں بہت تکلیف میں تھا، سب کو لگا تھا کہ میں مر گیا ہوں اور پہاڑی سے گرنے کی وجہ سے میری لاش نہیں ملی، پر میری لاش مل گئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس نے علاج کروایا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ سب کو یہ لگتا ہے کہ میری جان تمہاری وجہ سے گئی ہے، تم اپنے گھر چلی گئی ہو۔ جب میں نے تمہارے گھر سے پتا کروایا تو فروٹ والی بات پتا چلی، وہ تمہارے ابا بیمار تھے، اسی وجہ سے تمہاری اماں غریبوں کو فروٹ دیتی تھیں، اور انہوں نے یہ بات ویسے ہی کی تھی، ابا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس رات ویسے ہی تمہاری اماں نے تمہیں نیند کی گولیاں دی تھیں تاکہ میں تمہیں لے جا سکوں اور تم اپنے ابا کا آخری وقت نہ دیکھ سکو، ورنہ تمہیں بہت تکلیف ہوتی۔ اسی وجہ سے تمہارے ابا بھی تم سے دور دور رہتے تھے۔ ساری حقیقت سننے کے بعد میرے آنسو نکل آئے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے،
تو اس کے ساتھ چلی جا، یہ تیرا بہت خیال رکھے گا، شوہر ہے یہ تمہارا۔ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ اماں کو بھی منا کر لے آیا۔ اماں بھی اب ہمارے ساتھ رہنے لگی ہیں، پر ابا کی کمی مجھے ضرور محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔